وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، تو میں نزدیک ہوں۔ یعنی اگر پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، جس رب کی بندگی کرتے ہیں وہ رب کہاں ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے تمہارے پاس آ کر پوچھیں کہ میرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس رب کی ہم بندگی کرتے وہ ہمارا معبود کہاں ہے، تو آپ کہیے فَإِنِّي قریب، میں بہت نزدیک ہوں۔ یہ اللہ فرماتا ہے، اور یہ تصور ذہن میں بٹھانے کی کوشش بندہ نہیں کرتا، لیکن جانتا ہے۔ اس لیے کہیں بھی ہو اور کوئی مصیبت آئے تو فوراً ہاتھ اٹھاتا ہے اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے میں جہاں سے میرے رب کو پکاروں گا میرا رب میری پکار کو سن لے گا، اس لیے پکارتا ہے کہیں بھی جائے گا۔ اللہ قریب ہے، اور کتنا قریب ہے، اس سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ رگ جس کے کٹ جانے سے انسان ختم ہو جاتا ہے، اس رگ سے بھی زیادہ اللہ عز و جل اپنے بندے سے قریب ہے، اتنا قریب۔ کہاں جا کے گناہ کرو، کہاں جا کے گناہ کرو، جب رب اتنا قریب اور اس کا فرمان ہے قرآن کی روشنی میں، تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اس آیت کے بارے میں اس کا شان نزول بھی سماعت فرما لیں۔ طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی پر اپنی حاجتوں کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ انہیں قرب و وصال کے مزدہ سے شاد کام فرمایا۔ شان نزول، ایک جماعت صحابہ نے جذبہ عشق الہی میں، صحابہ کی ایک جماعت جو اللہ کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ اس پر نوید قرب سے سرفراز کر کے بتایا گیا اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جو چیز کسی سے مکانی قرب رکھتی ہے وہ اس کے دور والے سے ضرور بعد کرتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب، مکانی کی یہ شان نہیں، منازل قرب میں رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی۔ یاد رکھیں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اگر اللہ یہ فرماتا ہے میں فلاں مکان میں ہوں تو اسی مکان میں ملتا اور دوسری جگہ پر وہ نہ ملتا، لیکن اللہ نے مکانی کی بات نہیں فرمائی، اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، یعنی بندہ جب اسے یاد کرے گا مولا اس کی پکار کو سنتا نظر آتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا نظر آتا ہے، اتنا قریب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور آیت سماعت فرمائیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ جدھر بھی منہ کرو تمہیں اللہ کی رحمت نظر آئے گی، جدھر بھی منہ کرو۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہر جگہ اس کی رحمت، جدھر بھی رخ کرو وہ دل کے خطرات سے بھی واقف، وہ گھیرے ہوئے ہے، وہ شہر رب سے زیادہ قریب، وہ اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اس کا علم اور اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، تو اب کہاں جا کر کے گناہ کرو، کہاں جا کر گناہ کرو؟ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں،
یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو کہ حرمت والے مہینوں میں تو خاص طور پر گناہوں سے بچنا ہے، اور باقی مہینوں میں بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچو۔ اور آج تک تو نافرمانیاں ہو چکی، آپ میں سے ہم میں سے کون ہے جس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہوا ہو؟ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب جب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اب مقدس مہینہ شروع ہو چکا، تو ہم کیسے شروع کریں اس مقدس مہینے میں؟ ایک تصور تو یہ آ گیا کہ گناہ سے بچنا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گناہوں سے بچنا ہے اور بچنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی مدد ہی سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب گناہ ہو چکے تو کیا کریں؟ کیونکہ پورا سال برکت حاصل کرنی ہے نا، رحمتیں حاصل کرنی ہے، تو اب آئیے اس کے حوالے سے بھی کچھ بات عرض کر دوں۔ یہ تو فیوچر پلان ہو گیا گناہ سے بچنے کا۔ اس سال کے آغاز میں ہم یہ ارادہ کریں گے کہ اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے، اور جب اللہ سے چھپ نہیں سکتے تو ہم گناہ کہاں جا کر کے کریں گے؟ تو اپنے دامن کو انشاءاللہ گناہوں سے بچیں۔ لیکن آج تک گناہ ہو چکے تو اب کریں کیا؟ تو اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آج ہم سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اجتماعی دعا کے اندر توبہ کریں گے، اور توبہ بھی کیسی توبہ؟ اللہ اکبر، توبۃ النصوح، ایسی توبہ جس توبہ کے بعد ان گناہوں کی طرف جانے کے لیے ہم اللہ عز و جل سے مدد مانگیں کہ مولا ان گناہوں کی طرف آئندہ ہمارے قدم نہ بڑھیں۔